اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری چیزیں اپنے وقت پر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب موقوتہ ہے، تم پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی خیر کے کام اپنے وقت پر کر لیں اور نیکیوں کی طرف دوڑیں۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، وقت پر نیکی کر لو۔ ویسے اسلام عجلت سے منع کرتا ہے، جلد بازی سے منع کرتا ہے۔ فرمایا نماز کے لیے بھی دوڑ کے نہ آؤ، اطمینان سے آؤ۔ یہ فاستبقوا الخیرات کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید نے کہا دوڑ دوڑ کے نیکی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں ٹال مٹول سے کام نہ لو، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وقت پر کر لو سارے خیر کے کام، اور دوڑ دوڑ کے کر لو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کر لو۔ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کو وقت پر سر انجام دیتے ہیں، جو وقت کو نہیں پہچانتے، وقت کی رفتار کو نہیں پہچانتے، وقت کے تقاضوں کو نہیں پہچانتے، وقت کی آواز کو نہیں سمجھتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چند گھڑیوں کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، وہ شور مچاتی ہے بچہ کدھر گیا، ابھی تو وہ چل بھی نہیں سکتا۔ پھر وہی ماں ہوتی ہے جو اس بچے کو تیار کر کے، کپڑے چینج کرا کے، ٹفن تیار کر کے، بیگ تیار کر کے اسے 6 گھنٹے کے لیے اپنے سے جدا کرتی۔ اب اگر وہ بچہ یہ کہے کہ اماں یہ تو کیا کر رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھی، تو وہ ماں اسے کہے گی کہ وہ جو جدا نہیں کرتی تھی وہ بھی میرا پیار تھا، اور یہ جو جدا کر رہی ہوں یہ بھی میرا پیار ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، کیونکہ اب اگر میں تجھے یہاں سے جدا نہیں کروں گی اور اسکول یا مدرسے میں یا تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجوں گی، تیرا مستقبل خراب ہوگا۔ لہذا یہ ماں اگر کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، میں اسے پڑھنے نہیں بھیجوں گی، تو وہ وقت کو ضائع کر کے اس کا نقصان کرے گی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا یہاں مستقبل نہیں بن رہا اور ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ یہاں اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے، اس کا ملک سے باہر جانا ہی زیادہ ضروری ہے، وہی ماں ہے جو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ ماں دعائیں کراتی ہے، دعا کریں اس کا کوئی سبب لگ جائے، یہ جائے۔ پھر وہ اسے کئی سالوں کے لیے اپنے سے جدا، وہ بھی وقت ہے، یہ بھی وقت ہے، آنے والا بھی وقت ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اور وقت پر اسے کرنا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی رفتار کو نہیں سمجھتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں، ابھی نہیں، ٹھہر کے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ چیزوں کو سمجھیں، جو جس چیز کا وقت ہے اسے اس وقت پر کر گزریں، ورنہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے۔ وقت ہی ہوتا ہے، جوانی ایک وقت ہے، اس سے کام لینا چاہیے، اس کو بہت سخت مصروف رکھنا چاہیے۔ جو لوگ جوانی لیٹ کے گزار دیتے ہیں ان کا مستقبل بھی لیٹ جاتا ہے۔ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جوانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وقت تھا، آپ ڈھیر سارا کام کر لیتے۔ پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو پینشن پہ گزارا کرنا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے، پر ریٹائرمنٹ اسے ملے گی جو سروس کرے گا۔ جو سروس ہی نہ کرے، وہ ریٹائرمنٹ مانگے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ عزیز دوست، وقت کی رفتار کو آپ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت شناس نہیں ہوتے۔ بندے کو ابن الوقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے وقت شناس تو ہونا چاہیے نا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، کہتے ہیں وقت تھا جہاد کا،
وقت تھا میدان میں نکل کے دین کا کام کرنے کا، اور ایک صوفی صاحب نفل پڑھ رہے تھے اندر۔ وقت تھا میدان کا اور یہ تھا مسجد میں۔ تو اقبال کہنے لگے یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ٹائم کھڑے ہونے کا تھا، تو سجدے میں ہے۔ جب ٹائم سجدے کا ہو تو سجدہ ہی ٹھیک ہے، لیکن جب وقت قیام کا ہو پھر قیام کریں گے۔ تو وقت کی رفتار جو لوگ نہیں سمجھتے، جنہوں نے تقاضے نہیں سمجھے، جنہوں نے غور نہیں کیا، جنہوں نے بات کو سمجھا نہیں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، بہت سارے لوگوں کے بچے اس لیے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے کہ انہیں وقت پر محنت کی عادت نہیں ڈالی جاتی۔ اماں ہی نہیں، ابا بھی لاڈ دیکھتا رہتا ہے، تو بے وقت لاڈ دیکھنا بھی آپ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پر آپ ان کے لاڈ دیکھیں۔ پھر ایک ٹائم ہے درے کا، پھر آپ درہ اٹھائیں، پھر آپ ہمت کا مظاہرہ کریں، پھر آپ کے چہرے پر ناراضگی بھی آنی چاہیے جب بچہ وقت پر تعلیم نہ لے، وقت پر محنت نہ کرے۔ ساری چیزوں کو سمجھیں۔ اب اس کے نکاح کا وقت ہے تو لے تو لا اللہ نہ کریں۔ حضور نے فرمایا اگر بچے کے شادی کا وقت آ گیا تھا اور باپ کرنے پر قادر تھا، اس نے کی نہیں، اور بچہ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ بھی جرم میں شریک ہوگا۔ تیرے پاس وسائل تھے، تو کر سکتا تھا، کیوں تو انتظار کرتا رہا؟ کیا وجہ تھی؟ وقت کی رفتار کو سمجھیں۔ وقت کا پہیہ تیز دوڑ رہا ہے، آپ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیشہ فیصلے وقت پر فرمائے۔ کریم محبوب یوں نزاکت وقت کی سمجھتے تھے، معاملات کو حضور اس باریکی سے سمجھتے تھے، اس تناظر میں حضور دیکھتے تھے۔ نبی پاک نے کربلا کا نقشہ تو سارا نہیں بتایا واضح کر کے، اگرچہ اشارے سارے ہی فرما دیے، پر یہ حضور نے بتلا دیا کہ میری اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئے گی۔ یہ ذرا سرکار نے وقت پر بتا دیا۔ اب وہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ حق تو ادھر ہوگا جدھر حضور کی اولاد پاک ہوگی۔ وقت پر اس بات کو کھول دیا تاکہ اگر آنے والے وقت میں کوئی شخص کسی بحث میں بھی الجھے تو اسے پتا چلے کہ حق کدھر ہوتا ہے۔ آپ جب تک وقت پہ رہنمائی نہیں کرتے، ٹائم پر آپ نہیں بتاتے چیزوں کو، تو معاملات بھی درست نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نادان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا۔ او خدا کے بندے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہمت تو کر، تو نے ہمت ہی چھوڑ دی، تو نے جو ہے وہ ترک کر دیا وقت کے تناظر کو سمجھنا۔ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، ماحول کو سمجھیں، وقت کی رفتار کو آپ محسوس کریں اور آپ دیکھیں حالات۔ میں دوستوں سے، بچوں سے کہتا ہوں تقابل ادیان پڑھا کرو، عیسائی مذہب کا مطالعہ کرو، تم بدھ مت کا مطالعہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ میں دینی طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، جن کا اپنا دینی مطالعہ مضبوط ہے، جن کا اپنا بھی دین کا مطالعہ مضبوط نہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے پہلے کہ قرآن حدیث صحیح پڑھ لیں پھر باقی مذاہب کو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے قرآن حدیث پڑھا، اب آپ باقی مذاہب کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آپ کی مٹھی میں ہے۔ اب کافر بھی اعتراض کر رہا ہے آپ پر، اب بدھ مت بھی اعتراض کر رہا ہے، اب عیسائی بھی اعتراض کر رہا ہے، یہودی بھی اپنی بات کر رہا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے۔ اب آپ کا ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جو کسی نے سوال بعد میں کرنا ہے آپ کا جواب پہلے سے تیار ہو۔ لیکن اگر ابھی تک آپ اسی چکر میں ہیں، جو ہمارے یہاں مزاج ہے نا، بس ٹھیک ہے، قوالوں کو مضبوط کرو، نعت خانوں کو مضبوط کرو، ان کو مالی طور پر طاقتور کر دو، وہ کوٹھیاں بنائیں، وہ کاریں خریدیں، وہ بنگلے بنائیں۔ علم کی آپ مسندیں تیار ہی نہ کریں، آپ غور ہی نہ کریں کہ آنے والے وقت میں مجھے بتائیے اسلام پر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ کا قوال جواب دے گا، نعت خواں دے گا، کون دے گا؟ تو عالم کے لیے تو تیاری نہیں ہے۔ آپ مدارس گن لیں کس علاقے میں کتنے اور تعداد کتنی ہے۔ آپ جب سپاہی نہیں تیار کر رہے تو کیسے آپ وقت کی رفتار کو سمجھ نہیں پا رہے؟ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے وقت پر تیاری کرائی جناب صدیق اکبر کی۔ حضور نے تیار کر کے رکھا حضرت فاروق اعظم کو،
تیار تھے حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، ایک ایک مجاہد، ایک ایک غازی، حضرت ابو ہریرہ، سید عائشہ جیسے محدثین، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب جیسے قرآن پاک کو سمجھنے والے، ہر شعبے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے وقت پر ہزاروں سینکڑوں لوگ تیار کیے، اور پھر تیار کر کے سجا کے سوار کے بنا کے کہا الصحابی کالنجوم، یہ میں نے ستارے بنا دیے ہیں، جس کی روشنی میں بھی چلو گے اللہ تمہیں منزل عطا فرما دے گا۔ ہم وہ تیاری نہیں کر رہے، ہم وہ غور ہی نہیں کر رہے، ہماری فکری توانائیاں ہی اس طرح کی نہیں ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، وقت کی رفتار کو سمجھیں، وقت پر فیصلے کریں، وقت پر ہو سکتا ہے درجنوں دفعہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہو یا آپ کے سامنے کسی کو کہا ہو کہ اگر آپ ٹائم پہ آ جاتے ہیں تو شاید یہ مرض، اس کا مطلب ہے ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی، جو لوگ ٹائم، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت ساری ترجیحات ہیں آپ طے کر سکتے ہیں، مجھے دعوت دینے والوں کا اچھا ذوق ہوتا ہے، پیار سے بلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اصل ترجیح کیا ہے۔ اصل یہ میں کچھ عرصہ بیمار رہا تو اس لیے زیادہ میں ذہنی طور پر تناؤ کا شکار نہیں تھا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، درجنوں بیسیوں بچے اللہ کے فضل سے تیار ہیں، جہاں میں نہیں جا سکتا وہاں کہیں کوئی چلا جاتا ہے، کہیں کوئی چلا جاتا ہے، سدا ہی بہار رکھیں اس باغے تے کدے خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا۔ وہ مجھے آ کے دوست کہتے ہیں وہ آپ کے ادارے کا بچہ گیا تھا تو باہر سے ہم سمجھے آپ ہی ہیں، اندر جا کے پتہ چلا کہ یہ تو وہ نہیں ہے، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ یہ ہوتا ہے نا میرے عزیز، آپ وقت پر چیزوں کو سمجھیں، غور کریں، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں فلانی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملتا، میں کہ سانو تو ہو سکتا ہے پرچیاں پانیاں پین، امام زیادہ ہے مسلح ایک۔ تو آپ زندگی میں وقت پر چیزوں کو پہچانیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے، اگر وقت پر نہیں پہچانیں گے تو چیزیں بہتر، جلدی سے کر لیں خیر کے کام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ دلائی، حضور فرمانے لگے فتنوں سے پہلے پہلے نیکی کر لو، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری چھتوں پر فتنے اس طرح گریں گے جس طرح رات کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت یہ ہوگی کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، بخاری میں موجود۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے، جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، وقت کو سمجھ لو، جلدی سے خیر کٹھی کر لو، جوانی ہے تو زیادہ کام کر لو، ہمت ہے تو زیادہ کام کر لو، صحت ہے تو زیادہ کام کر لو، توفیق ہے تو زیادہ کام کر لو، لیکن ٹال مٹول نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ کل پرسوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خادم کہنے لگا حضور آپ کی صحت ٹھیک نہیں، یہ کام کل نہ کر لیں، تو آپ فرمانے لگے بیٹا تیری بات تو ٹھیک ہے پر جو کام کل کرنے ہیں وہ پھر کب کریں گے؟ آج والے تو کل کر لیں گے تو جو کل والے ہیں۔ فرمایا پھر تو کل والے پرسوں پہ چلے جائیں گے تو میں ایک دن ہر چیز کو لیٹ نہیں کر سکتا۔ وقت کی رفتار کو سمجھو میرے بھائی، آپ غور فرما لیں۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا جدید تقاضوں کے مطابق، وہ آگے نکل گئے، اور جو وہی اسی روایتی ماحول کے اندر رہ گئے وہ ختم ہو گئے۔ آپ کو تقاضے سمجھنے، حالات سمجھنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم آپ جدید ہو گئے ہیں، آپ کے مزاج میں جدت آ گئی ہے، فلاں کام آپ نے بڑا جدید کر لیا ہے، فلاں عنصر بڑا نوکھا ہے آپ کے ہاں۔ تو میں کہا کرتا ہوں حضور کے زمانے میں تلواروں سے جہاد ہوتا تھا، وقت بدلا کہ نہیں؟ اب لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا، بم آتا ہے اس کے ساتھ بندہ آتا ہی نہیں، وہ تباہی مچا کے چلا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں حضور سے، میں تو تلوار سے جہاد کروں گا، تو آپ اس کی بات کو تسلیم کریں گے؟ وہ کہ جی حدیث میں تو تلوار لکھی ہے، تو آپ اسے کہیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس تلوار کا ہی ترجمہ آج کل بندوق ہے، اسی کا ترجمہ آج کل یہ ہے۔ آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سطحی باتوں میں الجھ، وہ جی بزرگ ہمارے یوں کہتے تھے، بھئی بزرگوں کی ہر خیر والی بات کو آپ سمجھیں، لیکن ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو پیدل حج کرنے جاتے تھے، پھر گھوڑوں پہ جاتے تھے، پھر گاڑیوں پہ جاتے، پھر جہاز آیا ہے۔ آخر کسی بزرگ نے کہ نہیں میں ان پیدل جانا ہے؟ بولو، سہولت آ گئی ہے نا،
تو آپ تقاضوں کو سمجھیں. جو لوگ تقاضوں کو نہیں سمجھتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کا ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے. جلدی جلدی خیر کر لیں, جلدی جلدی ٹال مٹول نہ کریں, کل کروں گا پرسوں کروں گا. وقت کی رفتار, وقت کی تیزی, اس کو آپ سمجھ لیں. وقت تیزی سے گزر رہا, ہمارے ہاتھ سے بڑی ساری چیزیں نکل رہی. اگر ہم ٹال مٹول کریں گے, غور کرنے میں اور سمجھنے میں اور مشورے کرنے میں, کچھ لوگ بہت ہی مشورے کرتے ہیں, وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مشورہ بھی ایک آدھی کافی ہوتا ہے. آپ فیصلہ کریں, آپ ساری زندگی مشورے کرنے اور آگے کی طرف بڑھیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی اور نماز مکمل کر کے محبوب تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے حجرہ نور میں تشریف لے گئے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے روٹین میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے نبی سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں. جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ محبوب فوراً بھانپ لیتے ہیں. خیال آیا, مسلمان نیک اور بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حضور فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیوں آیا ہوں؟ یا رسول اللہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے نماز مکمل کر کے مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں جو آج سونا آیا تھا وہ سارا میں نے بانٹ دیا, ایک ٹکڑا, ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی ہے. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شام آ جائے اور میرے گھر میں مال پڑا رہے. صدقہ کرنا ہے تو پھر ذرا وقت پہ کر دوں, دینا ہے تو پھر ذرا ٹائم پہ دے دوں. اللہ کے حضور کچھ پیش کر, یہ بخاری میں موجود. آپ انتظار کرتے رہتے ہیں, کل آنا, پرسوں آنا, ترسوں آنا, ٹھہر کے آنا. بھئی آپ کس چکر میں؟ خیر کرنی ہے تو بار پھر کر گزریں. پھر آپ کسی چیز کا انتظار. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریفیں ہوتی ہیں ممبروں پہ, ذکر ہوتا ہے. 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے, پورے 40 نہیں. عدل, انصاف, محنت, تلاوت قرآن, درود پاک, یعنی اتنا ان کا درود پاک پسند تھا کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو حضور کسی بزرگ کی خواب میں آ کے کہتے ہیں اسے کو پورا پڑھا کر, تیرا پڑھنا بڑا پسند ہے. عمر کتنی پائی؟ 39, پورے 40. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث آپ دیکھیے, ایک ذخیرہ ہے. وہ گورنر بھی رہے, انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات بھی دیں, انہوں نے احادیث بھی روایت کی. عمر کتنی پائی؟ 37 سال. 37 سال. آپ تاریخ تو دیکھیں, آپ کتابیں تو کھنگالیں. لوگ آئے, وقت پر کام کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے, ان کے اثرات قیامت تک رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے پاس وصیت کرنے کے قابل مال ہونا کہ اس نے اللہ کے رستے میں دینا ہے, یہ بیٹی کا ہے, یہ بیٹے کا ہے, یہ فلاں کا ہے, فرمایا اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی کبھی اس طرح نہ گزارے کہ اس کی وصیت تیار ہو کے پڑی نہ ہو, لکھا ہوا ہو سارا لین دین, یہ کرنا ہے, یہ کرنا. زندگی کا کیا پتہ ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت لکھی ہوئی تھی اور ان کے تکیے کے نیچے ہوتی تھی, یہ اتنے دینے ہیں, یہ لینے ہیں, اگر اس میں سے کوئی تبدیلی آتی تو کاٹ دیتے, یہ کام کر دیا, یہ رکھنے والا. تیاری کر کے رکھیں, کسی وقت بھی بلاوا آئے گا, جانا ہے, اس کے حضور حاضر ہونا ہے. ٹال مٹول کا کیا مطلب ہے؟ کل کریں گے, پرسوں کریں گے, دیکھ لیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں. او بھائی کب, کس وقت؟ آخر کوئی ٹائم تو آئے جب ہم تبدیل ہو جائیں, ہم فیصلہ کر لیں کہ بس بھئی اب. اور ہم نے لوگوں کو فیصلے کرتے دیکھا ہے, لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس بھئی اب نیکی کا کام کرنا ہے, حج کرنے چلے گئے, پھر ہم نے دیکھا ہے انہوں نے سارے برے دوست بھی چھوڑے, بری مجلسیں بھی چھوڑیں, 5 وقت اللہ کے گھر میں اذانیں بھی پڑھی. ان کے حلیے بھی بدلے, کردار بھی بدلے, باتیں بھی بدلی, سوچیں بھی بدلی, ان کے اندر تبدیلیاں آئیں. انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا, فیصلہ جو کر لیا. اور کئی ایسے ساری زندگی گزر گئی, حضرت میری استقامت کی دعا کر دیں. بھئی آپ کھڑے تو ہوں کسی جگہ پہ, آپ مضبوط تو ہوں کسی جگہ پہ, آپ ٹھہریں تو صحیح, آپ رکے تو صحیح, آپ وقت کے تعین کو سمجھیں. یہ ہمارے ساتھ گجرات ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ, ساری زندگی حضرت نے جمعہ پڑھایا ہے, کو 50 سال کے لگ بھگ. وہ جب الحمدللہ کہتے تھے نا, الحمدللہ, تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 بج گیا ہے, اوپر والے سپیکر چلا کرتے تھے. مفتی صاحب کا الحمد اس وقت ہوتا تھا جب ساری زندگی لیٹ نہیں ہوئے. یا ہمارے نوجوان علماء ہیں,
میں بس آیا, میرا بس وضو رہ گیا, میں بس 10 منٹ آیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو وقت کی رفتار کا ہی نہیں پتا. آپ سمجھتے نہیں کہ ٹائم, میں 1 منٹ میں, 1 منٹ میں تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے, پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. کیا سمجھتے 1 منٹ کو یہ ضائع ہے؟ وہ ہمارے ایک مفتی صاحب سے تو لوگ ان سے کہا کرتے تھے, مفتی صاحب گل نہیں سنتے. میں کہ مثلاً کی کہندے نے, کہندے نے تفصیل نہ دسو, جڑا میرے نال کام ہے نا وہ دسو. ہمارے ایک بزرگ ہیں شاہ صاحب, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ نعت خانہ نعت پڑھنے لگا تو تشریح کرنی شروع کر دی اس نے. تو کہنے لگے سانو سمجھا نا, سانو سمجھے تو سنا, اسی آپ ہی سمجھ جائیں گے. سانو سمجھا, وقت نہ تو 1 گھنٹہ پورا نہ پڑھ, تو سمجھا نہ, تو سنا اگر کچھ آتا ہے تو. بھئی آپ اپنی زندگی, کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے ہیں, شرعی مسئلہ, وہ ہمیں سمجھانے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے طلاق نہیں دینی تھی, مجھے نہ اس طرح کر کے امی نے بات سنائی, پھر اس طرح بہن نے کہا, پھر اس طرح مجھے اس کے رشتہ داروں نے کہا. بھئی آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں, آپ بات بتائیں کہ آپ نے فتویٰ کس جملے پہ لینا ہے, سمجھائیں نہیں. آپ کو کسی نے بھی چڑھایا, کچھ بھی ہوا, جب آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو گئی. آپ سامنے والے کا بھی وقت نہ ضائع کریں اور اپنا بھی وقت ضائع کریں. آپ چیزوں کو سمجھیں. ہم وقت کو ضائع کرنے کے بادشاہ ہیں. تو میرے عزیز وقت کی رفتار کو سمجھ لیں. بخاری میں موجود ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں احد کا میدان تھا, ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے نا فٹافٹ سوال پوچھا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور فرمانے لگے جنت میں. فرماتے ہیں کھجور ان کے ہاتھ میں تھی, یہاں کچھ منہ میں تھی, انہوں نے نکال کے پھینک دی, تلوار لی اور میدان میں گھس گئے, شہادت ہو گئی. گویا انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں کی جتنا ٹائم کھجور کھانے میں لگتا ہے. بخاری میں موجود ہے. بھی کھجور کھانے کا ٹائم بھی کیوں لگائیں؟ شہادت جو سامنے پڑی ہے, سامنے نظر آ رہی ہے, تو دوڑ کے جائیں شہادت کو قبول کریں. اب کھجور کھانے کا بھی انتظار کیوں کریں؟ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے. چلو اپنی بولی جی شعر کہہ لینے, مثال دے لینے, جن نے لائی گلی او بھائی تو ذرا ٹھہر جا, تو وقت کے تناظر کو سمجھ, حالات کے تیور کو دیکھ. اب تیرا ٹائم نہیں ہے کہ تو کبھی ادھر نکل جائے, کبھی تو سیر کرنے چلا جائے, کبھی تو دوستوں کے ساتھ کھانے چلے جائے, کبھی تو کہے. اتنا کہاں ٹائم ہے کہ بندہ فرمائشیں کرتا پھرے, یہ میں نے کھانا ہے, یہ میں نے پہننا ہے, یہ میں نے ڈیزائن دے کے کپڑا سلوانا ہے. اتنا ٹائم زندگی میں کہاں ہے؟ آپ چیزوں کو سمجھ لیں. وقت ہے کام کا, اور کام کرنا ہی ضروری ہے. اپنے حصے کی ڈیوٹی جلدی سے سر انجام دینا ضروری ہے. 63 سال عمر پائی ہے میرے نبی کریم نے ظاہری, اور 40 سال کی عمر میں محبوب نے اعلان نبوت کیا ہے. 23 سال صرف حضور نے دین کا کام کیا. کتنا؟ یہاں میری طرح کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے 25 سال ہو گئے واز کہتے ہوئے, 40 سال ہو گئے. 23 سال میرے محبوب نے دین کا کام کیا ہے, اور اس طرح کر کے محبوب نے دین کا جھنڈا لہرایا ہے کہ پوری دنیا میں عقیدہ توحید کے علم کو بلندی عطا فرما دی. 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی اسلام کی جب سرکار نے وصال ظاہری فرمایا, اور معمولی سا نقصان جنگوں میں ہوا. صرف 14 صحابہ شہید ہوئے تھے بدر میں, کوئی لمبے چوڑے نقصانات نہیں. آپ ہر وقت کام کا مزاج بنائیں, ہر وقت ڈیوٹی کی طبیعت بنائیں. سارا دن محبوب تبلیغ کرتے, سارا دن کافروں منافقوں کی سازشیں ہوتی, جنگوں کی تیاری ہوتی. حضور لوگوں کو روانہ کر رہے ہیں, جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں, اور پھر 11 ازواج مطہرات ہیں کاشانہ نور میں, 4 بیٹیاں ہیں, ان کی اولادیں, صحابہ کی تربیت ہے. اتنے سارے مصروفیت کے کام میرے کریم کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زمانہ سو جاتا اور مدینے والے محبوب تھوڑی دیر بستر میں آرام کرتے, پھر اٹھ کے مصلی بچھا لیتے, اور اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ مقدس قدموں میں نے ورم دیکھے. ہم کہاں ہیں؟ 2 گھنٹے موبائل, 4 گھنٹے کے کھانے, بازاروں میں گھوم کے لباس پسند کرنا. یہ وہ امت کر رہی ہے جس نے ابھی اتنے ارب لوگوں کو مسلمان کرنا ہے, جن کے ابھی ڈھیر سارے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا, جن کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ دین کے بنیادی مسائل کیا ہیں.
جن کو یہ غور نہیں ہے کہ ہم نے بہت سارے غریبوں کی مدد کرنی ہے، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے لیے کام کرنا ہے. تو بھائی یہ جو ہمارے ہاں رواج پڑا ہے وقت کو نہ پہچاننے کا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. میں آپ کو بڑے درد سے، آپ میرے اپنے ہیں، بڑے درد سے ایک بات کہتا ہوں. میرا کئی دفعہ بڑا دل کرتا ہے کچھ کام کرنے کو، کچھ مزارات پہ جانے کو، کچھ پرانے دوستوں سے ملنے کو، لیکن جب میں تقابل کرتا ہوں نا زیادہ ضروری کیا ہے، تو پھر میں اپنی خواہش کو کچل دیتا ہوں اور اپنی ڈیوٹی کو کرنا شروع کر دیتا ہوں. آپ کی خواہشیں ہوتی ہیں. اب یاد نہیں ہے مجھے، سالوں بیت گئے کہ کبھی مسلسل 6-8 گھنٹے کی نیند لی ہو، یاد نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ کا کوئی مشن ہے، جب آپ نے کوئی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، نیند پوری نہ ہوئی، خواب مکمل نہ ہوئے. آپ کو جب کوئی کام کرنا ہے، پھر میرے بھائی آرام پسندی، آرام طلبی، آپ کاہل ہیں، آپ سست ہیں، آپ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. اگر آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، بیدار ہی نہیں ہوتے، سب کچھ ہو جاتا ہے، سارے کام درست ہو جاتے ہیں. خدا را اپنے اس وجود کو بیکار نہ کریں، اس سے کام لیں، کسی ڈیوٹی لگائیں. چڑھتی جوانی کسی کام کی نہیں اگر یہ چارپائی پہ لیٹی ہے. آپ کی صلاحیتیں، سوچ کسی کام کی نہیں اگر آپ ہنسنے والی ویڈیوز دیکھ کر وقت ضائع کرتے. آپ کا یہ سارا سمجھداری کسی کام کی نہیں اگر آپ کو صرف گھومنے کا، آنے جانے کا، تصویروں کا، کھانے کا، سیاحت کا صرف شوق، کسی کام کا نہیں. وقت کو دیکھیں، وقت کی رفتار کو دیکھیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اپنی ڈیوٹیوں کو بر وقت سر انجام دیں. اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹیاں، نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے ارشادات، ہمارا صلہ رحمی کا ماحول، رشتہ داروں سے خیر کرنا، دوستوں کے کام آنا، بچوں کی تربیت کرنا، جو ممکن ہے اس کو کرتے چلے جائیں. آپ محسوس کریں گے زندگی کسی کام لگ گئی ہے، ورنہ یہ بیکار ہو جائے گا، آپ کا جسم چلے گا نہیں. یہ آپ محسوس کریں گے کہ جسم جو ہے یہ بالکل بیکار ہوتا جا رہا ہے. کیا کہتے تھے ہمارے پرانے لوگ، جے میں بہ گیا تو پھر میں بہ ہی گیا. تو بھائی چلتے رہیں، ہمت کریں، جد و جہد کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں سخت گرمی تھی مدینہ منورہ میں، سب لوگ اپنے کیواڑ اندر سے بند کر کے آرام کر رہے تھے. مجھے کوئی مجبوری بنی، سخت دوپہر تھی، ظہر کے بعد کا وقت تھا، تو میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا. تو میں نے دور سے ایک بوڑھے آدمی کو 2 اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا یار اس نے سمجھا ہوگا چراگاہیں خالی ہیں، لوگ عصر کے بعد اونٹ لاتے ہیں مغرب کے قریب چرانے کو، تو میں چرا لوں. اس کو سمجھنا چاہیے تھا اتنی سخت دھوپ میں یہ آدمی اونٹ چرا رہا ہے، غور کرنا چاہیے تھا. فرماتے میں نے کہا اسے سمجھاتا ہوں. میں سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آیا، جب تک وہ شخص بھی میرے پاس آ گیا. کہتے ہیں وہ قریب آئے تو میں کانپ گیا، یہ کوئی عام آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں. فرماتے ہیں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گیا. میں نے کہا محبوب پاک کے خلیفہ، اس وقت دوپہر میں جب ہر آدمی اندر آرام کر رہا ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، آپ اونٹ ہانک رہے. دوستی بھی تھی نا، بے تکلفی بھی تھی. تو کہتے ہیں حضرت عمر فرمانے لگے عثمان بات تمہاری ٹھیک ہے یار، پر یہ 2 اونٹ مال غنیمت کے تھے، مسلمانوں کا مال ہے، کسی کے یہ بھاگ گئے تھے انہیں پکڑنے گیا. تو میں نے کہا کسی غلام کی ڈیوٹی لگا دیتے. فرمانے لگے غلام سو رہا تھا، ویسے بھی ذمہ داری غلام کی نہیں میری ہے، تو میں اپنی ذمہ داری کو بھول سکتا، میں اپنی ڈیوٹی کو بھول سکتا. ہمارے ہاں تو ہم نے جان چھڑا لیا بچوں سے، وہ چلے جاتے ہیں فلانے کے ساتھ، حتیٰ کہ بچی بھی چلی جاتی ہے فلانے کے ساتھ کالج یونیورسٹی. کیوں جی؟ مینو اعتبار ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ نقصان وہ لوگ کرتے ہیں جن پر آپ اعتبار کرتے ہیں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کرو آپ اپنی اولادوں کے ساتھ. آپ تھوڑا سا خود بھی خیال فرمائیں، تھوڑی خود بھی توجہ کریں، تھوڑا سا خود بھی آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. بھائی وقت پر سارے کام کریں، وقت کی رفتار کو سمجھیں. مجھے کیا لینے دو، یہ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینے دو، مجھے مان لینے دو اپنی غلطی. کافر نے، مشرک نے، عیسائی نے، انگریز نے وقت کی رفتار کو سمجھا تو دنیاوی طور پر مسلمانوں سے آگے گزر گیا، اور ہم نے وقت کی رفتار کو نہیں سمجھا. ہم نے محنت اور مشقت، میں خانقاہی آدمی ہوں، صوفیاء ترک دنیا کا سبق دیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے میری 2 فیکٹریاں، میں ایک بند کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے. میں نے کہا، پھر کہنے لگے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. تو میں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تیسری بھی لگاؤ.
تو وہ ظاہر ہے حیران ہوا، وہ کہنے لگا جناب حد ہو گئی، میرا تو خیال تھا آپ کہیں گے دنیا داری کم کرو۔ میں نے کہا آپ اپنے لیے فیکٹری بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ذرا آرام کروں، تو کتنے بندے کام کرتے ہیں اس فیکٹری میں؟ کہنے لگا 250۔ تو میں نے کہا ان سب کا روزگار بند کرو گے نا، ان کو بے روزگار کرو گے؟ آپ اس طرح کرو ایک اور لگاؤ تاکہ 250 آدمی کو اور روزگار ملے۔ آپ تو کہتے سر دردی بڑی ہے، تو میں نے کہا لے نا سر دردی، سر دردی لینے کا ہی تو مزہ ہے، یہ تھوڑا سا مشقت کرنی پڑے، اسی کا تو لطف ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جینا اوکھا ہی ہو تو جینا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ کیا بات ہوئی، حضرت ادھر سوئے ہیں حضرت ادھر سوئے ہیں، کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ مشقت کریں زندگی میں، جد وقت کو پہچانیں، وقت کی رفتار کو سمجھیں، سستی تھوڑی چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب بھی پتہ کرو آرام کر رہے ہوتے ہیں، مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا بے آرام بھی رہنا شروع کریں، تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولیں، ہوش کریں۔ ہر وقت کی سستیاں یہ انسان کو کمزور کر دیں گی، ہر وقت کی نادانیاں، کسی نے کہا تھا ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے ہر وقت شغل میلہ، کبھی تیرے اندر دکھ بھی ہو۔ اس لیے میرے عزیز اپنے آپ کو وقت کی رفتار کو سمجھیں، جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں، کل کروں گا پرسوں کروں گا ترسوں کروں گا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا سا نا وقت پہ تھوڑا سا توجہ سے، تھوڑا سا آپ غور سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ آپ یقین کریں آپ ڈیوٹی کر کے سوئیں گے نا تو مزہ بھی آئے گا، تھک کے سوئیں گے تو نیند بھی آئے گی۔ بستر پہ جائیں تب کہ جب پھر گرنے والے ہو جائیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو بستر کا عادی نہ کریں، تھوڑا سا جان چھڑائیں، تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔